سونا یعنی کہ گولڈ کسے پسند نہیں ہے، چاہے کسی کے پاس سونا ہو یا نہ ہو، لیکن وہ سونے کی قیمت بڑھنے پر پریشان اور گھٹنے پر خوش ضرور ہوتا ہے۔ سونا صرف ایک قیمتی دھات ہی نہیں بلکہ اس سے جڑے کئی دلچسپ حقائق بھی ہیں۔ سونے کی کیمیائی علامت AU ہے، جو لاطینی لفظ اورم سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے چمکتی ہوئی صبح۔ یہ اپنے چمکدار پیلے رنگ سے جانا جاتا ہے۔ زمین پر پائے جانے والے سونے کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اربوں سال پہلے سپر نوا کے دھماکوں سے پیدا ہوا ہے۔ ان کائناتی واقعات نے سونے جیسے بھاری عناصر کو خلا میں بکھیر دیا۔ تاریخ میں کئی تہذیبوں نے دولت اور طاقت کے اظہار کے لیے سونے کا استعمال کیا ہے۔ اس قدیم دھات سے دور قدیم سے زیورات، سکے، مجسمے اور ظروف بنائے جا رہے ہیں۔ نیز عمارتوں اور مجسموں کی تزئین کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ سونا گلتا نہیں ہے، اسے بغیر توڑے آسانی سے کسی شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ ایک اونس سونے کو تقریباً 50 میل یعنی 80 کلومیٹر لمبی تار میں پھیلایا جا سکتا ہے۔ سونے کو اس کی نایابیت کی وجہ سے ایک قیمتی دھات سمجھا جاتا ہے۔ دنیا میں اب تک جو کان کنی کی گئی یہ تمام سونا 3 اولمپک سائز کے سوئمنگ پولز میں فٹ ہو جائے گا، جو دیگر عناصر کے مقابلے میں اس کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ سونا قدیم دور سے لافانیت اور طاقت کی علامت بنا ہوا ہے۔ قلت اور جمالیاتی خوبیوں نے اسے حکمران طبقوں کی طاقت اور مقام کی نمائش کے لیے ایک مثالی شے بنا دیا۔ اسے سب سے پہلے اشیائے کوچک میں لیڈیا کے پیکٹولس اور دیگر دریاؤں کے آس پاس دریافت کیا گیا۔ 2000 قبل مسیح میں مصریوں نے کان کنی سے سونا نکالا۔ اس کے بعد رومیوں نے افریقہ، پرتگال اور اسپین میں اسے نکالا۔ اس امر کے شواہد بھی ہیں کہ رومیوں نے کچھ دھاتوں کو پگھلا کر ان میں سے سونا نکالا۔ وہ چاندی اور تانبے جیسی دھاتوں سے ملا کر اس کی مضبوطی بڑھاتے اور رنگ بدلتے تھے۔ 3000 قبل مسیح کے لگ بھگ کی سومیری تہذیب میں مرد و عورت دونوں سونے کے زیورات پہنتے تھے۔ 2500 قبل مسیح میں پہلی مرتبہ اور شہر موجودہ عراق میں سونے کی زنجیریں بنائی گئی۔ یونانی جزیرہ کریٹ میں جنم لینے والی منوئی تہذیب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 2000 قبل مسیح کے اوائل میں اس نے سونے کی زنجیروں پر مشتمل زیورات بنائے۔ مختلف تکنیکوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے کئی طرح کے زیورات بنائے۔ سونے کے زیورات نے گلوبند، کنگن، بالی، انگوٹھی، تاج، جھمکا، کوکا اور بروج کی صورتیں اختیار کر لی۔ سونے کو سکوں کے لیے پہلی بار 8ویں صدی قبل مسیح کے اواخر میں اشیائے کوچک میں استعمال کیا گیا۔ یہ سکے عموماً کچ دھات طلا سے بنائے جاتے تھے۔ یہ بے ڈول ہوتے تھے اور اکثر مہر ایک رخ پر ہوتی تھی۔ تصویری مہر کے ساتھ خالص سونے کا سکہ پہلی بار لیڈیا کے بادشاہ قارون نے استعمال کیا تھا۔ اس کے دارالحکومت ساردیس میں اس دور کا سونے کا ایک کارخانہ ملا ہے۔ دور قدیم کے سب سے معروف سونے کے سکوں میں سے ایک رومی بزدت تھا۔ اسے سب سے پہلے شہنشاہ قسطنطین کے دور میں متعارف کرایا گیا۔ اس کا وزن تقریباً 4.5 گرام تک ہوتا تھا۔ یہ 4 سے 12ویں صدی عیسوی تک کرنسی کا حصہ رہا۔ وہ سونے کی قدر اور خوبصورتی نے اسے سیاست اور مذہب سے وابستہ چیزوں جیسے تاج، شاہی عصا، علامتی مجسمے اور نذرانہ پیش کرنے کے برتنوں کے لیے خصوصی اہمیت دے دی۔ بعض اوقات سونے کی اشیاء کو مرنے والے کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا تاکہ اس کی حیثیت ظاہر کی جا سکے۔ اس کی سب سے مشہور مثال مائی سینائی میں ملنے والا بادشاہ اجا ممنون کا ماسک ہے۔ پیرو کی انکا تہذیب میں سونے کو سورج دیوتا اینٹی کا پسینہ تصور کیا جاتا تھا اور اسے مذہبی اہمیت کی حامل چیزوں بالخصوص ماسک اور سن ڈسک کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ قدیم کولمبیا میں اپنی تابانی اور سورج سے تعلق کی بنا پر سونے کی تکریم کی جاتی تھی اور تاج پوشی کی پرتعیش تکریم میں نئے بادشاہ کے جسم کو اس کے صفوف سے ڈھانپا جاتا تھا۔ تزئین و آرائش کے لیے سونے کی پلیٹیں اور اوراق بنائے جاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے سونے کو کوٹ کر اس کی پتلی چادر بنائی جاتی تھی اور انہیں مزارات، مقبروں، تابوتوں، مجسموں، نمائشی ہتھیاروں، شیشے کے برتنوں، زرہ بندوں اور ظروف وغیرہ میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ایسا استعمال قدیم مصر کے دور سے شروع ہو گیا تھا۔ غالباً توتن خامون، ڈیتھ ماسک دور قدیم میں سونے کے اوراق استعمال کی سب سے معروف مثال ہے۔ سونا 3000 برسوں سے دانتوں کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ سونے کو دھاگے کی شکل دے کر کپڑا بھی بنا جاتا تھا۔ سونے کو ادویات میں بھی استعمال کیا گیا۔ مثال کے طور پر 1 صدی قبل مسیح میں پلینی، رومی فلسفی اور طبیب نے زخموں پر سونا لگانے کا مشورہ دیا۔
सोने के खरेपन की तस्दीक के लिए मिस्रियों ने 1500 कबल मसीह में या इससे कबल एक तरीके कार वज़ा किया। इस तरीके में बतौर नमूना छोटे से टुकड़े को काट कर शीशे के साथ आग पर गर्म किया जाता था। जिस कटाई में इसे हिद्दत दी जाती थी वो जली हुई हड्डियों से बनी होती थी। वो शीशे और किसी दूसरे मवाद को जज्ब कर लेती थी। इस अमल में बाकी सिर्फ सोना और चांदी रह जाते थे। चांदी को नाइट्रिक एसिड के जरिए अलग कर दिया जाता था और बच जाने वाले खालिस सोने का वजन कर लिया जाता था, जिसका मुआवजा अलग किए जाने वाले सोने के टुकड़े से किया जाता था। सोना इतनी कीमती धातु है कि सदियों तक इसे कीमियागरी से बनाने की कई कोशिशें हुई। कीमियागर पारस से आम धातुओं को सोने में बदलने की काविशें करते रहे। पहली कोशिश 4वीं सदी कबल मसीह में चीन में की गई। कदीम यूनान में भी ऐसी कोशिशें हुई लेकिन नाकाम रही। बहरहाल इनके नतीजे में होने वाले तजर्बात ने जदीद इल्म में कीमिया की बुनियाद रख दी। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के पास सोने के ज़खायर के लिहाज से अमेरिका सरे फहरिस्त है, जिसके पास 8000 टन से ज़ायद सोने के ज़खायर हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अदाद शुमार के मुताबिक दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा सोने के ज़खायर रखने वालों के पास दुनिया भर के सोने का 3/4 हिस्सा है। पाकिस्तान के पास सोने के ज़खायर 64 टन हैं और इंडिया के पास 703 टन सोने के ज़खायर हैं, जो किसी मुल्क के सेंट्रल या स्टेट बैंक के ज़खायर का हिस्सा होते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के सेंट्रल बैंक के रेज रोज कई अकसाम के होते हैं, जिनमें सोने के अलावा दीगर गैर मुल्की करेंसियां वगैरह भी शामिल होती हैं। दुनिया भर में मुल्कों के मरकजी बैंकों के पास जहां डॉलर और दूसरी गैर मुल्की करेंसियों की सूरत में ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद होते हैं, तो इसके साथ सोना भी इन ज़खायर में मौजूद होता है। सोने का ज़खायर का हिस्सा होने का एक तारीखी पस मंज़र है। डॉलर के आलमी तिजारती करेंसी बनने से पहले सोने में आलमी तिजारत होती थी। किसी मुल्क के सोने के ज़खायर से इसकी करेंसी जुड़ी होती थी। ताहम 70 की दिहाई में डॉलर ने आलमी तिजारती करेंसी की हैसियत ले ली। ताहम इसके बावजूद सोने की अफादियत बरकरार रही और ये आज भी आलमी तिजारत में एक अहम जरिया समझा जाता है, क्योंकि सोना एक फिजिकल असासा है और पेपर करेंसी के मुकाबले में इसकी कदर आज भी ज्यादा समझी जाती है। इसलिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक सोने के ज़खायर अपने पास रखते हैं और वो किसी मुल्क के मरकजी बैंक के ज़खायर का एक अहम हिस्सा होते हैं। सोना एक ऐसा असासा है कि जिसे बेचकर फौरी तौर पर रकम का बंदोबस्त किया जा सकता है, क्योंकि सोने की आलमी मार्केट में अहम कदर है और ये बतौर असासा जल्दी बेचा जा सकता है। सोना एक धात है और कोई भी मुल्क आलमी मार्केट से खरीद कर अपने ज़खायर बढ़ा सकता है।